اچھا، ہمارے ہاں الحمدللہ جامع مسجد القادر کی طرف سے ہمارے عصری طلبہ اسکول کالجز کے اور اگر دیگر مدارس کے بھی جو طلبہ تھے ماشاءاللہ، تو ان سب نے ہمارے جو سمر کیمپ کی کلاسز ہوئیں الحمدللہ تقریباً پورے ماہ تک، اس میں شرکت کی، اور اس شرکت کرنے سے الحمدللہ ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز، بہت سارے انہوں نے بہت سے نئے کام ماشاءاللہ کیے، جس میں الحمدللہ جو ہے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا، تعلیم و تعلم کا، اسی طرح کھیل کود کے بہت سارے سلسلے چلتے رہے۔ باقاعدہ ان بچوں نے ماشاءاللہ سوئمنگ کے بھی انداز سیکھے، سوئمنگ کرنا بھی سیکھا، اور اس کے علاوہ فارم ہاؤس پہ بھی ان کے چکر لگے، وہاں بھی انہوں نے بہت سے مختلف گیمز کھیلے، یہاں بھی ان کو ہم نے بہت سے بلاکس کے گیم اور ذہن کو تیز کرنے والے گیم بھی کھلائے۔ پھر اسی طرح ان کو جو ہے نا الحمدللہ تیر اندازی بھی سکھلائی، کراٹے بھی ان کو سکھلائے گئے، باقی بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز الحمدللہ ان کو کرائی گئی، اور باقاعدہ جو ہے پروجیکٹر میں بھی ان کو جو ہمارے بڑے بڑے غزوات واقعات پیش آئے ہیں وہ سارے بھی الحمدللہ ان کو جو ہے نا پڑھائے اور سکھلائے گئے۔ تو سارے معاملات کا اصل مقصد اور نچوڑ جو تھا نا وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان تمام ایکٹیویٹیز اور ان بچوں کو مسجد میں اس طریقے سے جوڑنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے محلے کے جتنے بھی بچے ہیں یہ مسجد کے ساتھ کیسے جڑ جائیں۔ ہمیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنا کوئی مقصود نہیں ہے، نہ ہمیں جو ہے نا ان سے کوئی غرض ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی پیسہ چاہیے، صرف اور صرف جو ہمارا مقصد ہے اللہ کے واسطے، بس یہ اللہ سے ان کا تعلق جڑ جائے۔ مسجد سے جس کا تعلق جڑ گیا گویا اللہ سے اس کا تعلق خود بخود جڑ گیا، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو مسجد کے ساتھ تعلق کیسے جڑتا ہے؟ سب سے پہلی نشانی اور علامت اس کی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کتنا ہمارا گہرا تعلق ہے مسجد کے ساتھ۔ دیکھو ادھر بھی ماشاءاللہ ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو فجر میں بھی پابندی سے آتے ہیں، اور ان کو اس بات پر الحمدللہ انعامات بھی ملے پچھلے مہینے۔ یہ 2 بھائی سامنے بھی بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو جاؤ ذرا تمہیں سب دیدار کر لیں۔ دیکھو یہ بچہ اگر فجر میں روز آ سکتا ہے، ادھر گھماؤ چہرہ، تو اس کا مطلب ہے ہم سب آ سکتے ہیں۔ اس بچے کی عمر کیا ہوگی؟ 10 12 13 14 سال۔ یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ پابندی سے تقریباً آتے ہیں جو مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو ہم لوگ پھر کیوں نہیں فجر میں پابندی سے آ سکتے؟ بالکل آ سکتے ہیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میرا گھر تھوڑا فاصلے پہ ہے، کتے بہت زیادہ ہیں راستے میں، اور اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے، اسنیچر بھی اس وقت بہت پھر رہے ہوتے ہیں اور ایکٹیو ہوتے ہیں، موبائل چھیننے والے، اور یہ سارے عذر ہم کل اللہ کو نہیں پیش کر سکتے۔ اسی لیے آپ صبح میں نکلتے ہیں، کوئی موبائل تھوڑی رکھتے ہیں، بس 200-400 روپے جیب میں رکھیں، وہ بھی دینے کے لیے، جب آ جائے کوئی تو دے دے، بالکل نہ ہونا تو بھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں بیچارے کہ بالکل کیوں نہیں رکھ کے کچھ نکلے۔ یا تو آپ سچ کہتے ہیں بھائی میں تو قمیض بدل کے نکلا، تو معذرت کے ساتھ آپ کل مل لیے گا، کل میں آپ کو کچھ دے دوں گا، آج تو قمیض بدل کے نکلا تو خالی تھی قمیض میں، کچھ تھا ہی نہیں، بڑی معذرت۔ تو بہرحال نماز کے عذر میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ ہاں اگر ادھر شیر بیٹھا ہوا ہے بیچ میں، یہ عذر میں آتا ہے، شیر، ببر شیر، وہ جو کھا جائے یا پکڑ لے کم از کم، تو ایسے ہی اگر حالات تو یہاں نہیں ہے الحمدللہ، تو وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، عارض کوئی نہیں ہے، نماز کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب یہ بچے آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں جامع مسجد القادر میں فجر کی نماز آج کل ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے مؤذن صاحب بھی سو رہے ہوتے ہوں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے خادم صاحب بھی نہ اٹھے ہوں، اذان بھی نہ ہوئی ہو، چونکہ مجھے تو آواز بھی نہیں آتی ہے، میں تو سو رہا ہوں، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ تو لیکن فجر کی نماز الحمدللہ روزانہ پابندی سے ہو رہی ہے، اللہ کا شکر۔ تو لیکن ہم نے اپنے دن کی ابتدا دیکھے، پہلا عمل ہے نماز۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا فجر کی، تو یہ اس کی نہ کوئی زندگی میں برکت ہے، نہ کوئی رحمت ہے، نہ اس کے کاروبار میں، نہ اولاد میں، نہ گھر میں، نہ معیشت میں، کسی چیز میں کوئی برکت نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھوں کما رہا ہو، لیکن سب بے برکت ہے۔ تو اسی لیے بھائی نماز کے ذریعے ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے۔ ان تمام کاموں کا اصل مقصد اور نچوڑ اگر یوں کر کے ایک قطرہ نکلے نا تو وہ یہی ہے کہ ہم کیسے اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گئے۔ نماز پہ ہمارے دیکھیں یہ بچپن سے ہی عادت لگتی ہے، جو بچپن سے آگے تک چلتی ہے۔ اگر ابھی عادت لگ گئی نماز کی بھرپور قسم کی، تو بس سمجھ لیں کہ پھر تو کہیں نہیں جاتا انسان۔ اور نماز یہ وہی پریکٹس ہے، وہی عادت ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں روز۔